بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الواقعہ شروع ہوئی تھی اور اس کی 12 آیتیں ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ اس کی آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ، صدق اللہ العظیم۔ اچھا، آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ پاک نے اس سورت کے شروع میں قیامت کے دن کے اعتبار سے انسان کے کتنے طبقے ذکر کیے تھے؟ 3 طبقے۔ یاد ہے آپ کو کہ قیامت کے دن پوری انسانیت کے 3 طبقے ہوں گے۔ پہلے اللہ پاک نے ذکر کیا طبقے کو فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اس سے مراد کون تھے؟ عام مؤمنین۔ پھر ذکر کیا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اس سے مراد کون تھے؟ کفار اور مشرکین وغیرہ۔ پھر ذکر کیا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اس سے مراد کون تھے؟ خواص مؤمنین۔ تو دیکھیں 3 طبقات کا ذکر ہوا پچھلی آیات میں، غور سے سنیں بہت۔ پہلے عام مؤمنین کا ذکر ہوا، پھر کفار کا ہوا، پھر خاص مومنین کا ہوا۔ ٹھیک ہے، اب جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک ان تینوں طبقوں کے انجام کو ذکر کر رہے ہیں۔ عام ایمان والوں کا قیامت کے دن کیا انعام ہوگا، خاص ایمان والوں کا کیا انعام ہوگا، اور کفار کا کیا انجام ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب آیت نمبر 13 سے اللہ پاک نے سب سے پہلے جس طبقے کا ذکر کیا وہ کون سا ہے؟ وہ خواص مؤمنین کا ذکر ہے۔ یہ سمجھ لیں، اوپر تو ان کا ذکر سب سے آخر میں آیا تھا، لیکن جب اللہ پاک نے انعام اور انجام ذکر کیا تو سب سے پہلے اب کن کا ذکر فرما رہے؟ خواص مؤمنین کا، کہ قیامت کے دن جو خواص مؤمنین ہوں گے ان کو اللہ کی طرف سے کیا ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ آیات کو غور سے اور ترجمہ لکھیں۔ ثلۃ من الاولین، بریکٹ میں لکھیں خواص مؤمنین میں سے۔ خواص مؤمنین میں سے، بریکٹ بند کر دیں۔ ثلۃ، ایک بڑا طبقہ ہوگا، من الاولین، ابتدائی لوگوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور ایک چھوٹا طبقہ ہوگا بعد میں آنے والوں میں سے۔ اور ایک چھوٹا طبقہ ہوگا بعد میں آنے والوں میں سے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے اللہ پاک کن کا ذکر فرمائیں گے؟ خواص مؤمنین۔ اب قیامت کے دن خواص کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ثلۃ من الاولین، خواص کا جو بڑا طبقہ ہوگا وہ کون سے دور کا ہوگا؟ شروع کے دور کا۔ اور وقلیل من الآخرین، اور خواص کا جو چھوٹا طبقہ ہوگا وہ بعد کے دور کا ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اب سوال یہ کہ اولین اور آخرین کا کیا مطلب ہے؟ ابتدائی لوگ اور بعد میں آنے والے لوگوں سے مراد کون ہے؟ اس میں لکھیں، اس میں 2 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اولین سے مراد اس امت کے ابتدائی لوگ ہیں،
جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ. اس امت کے ابتدائی لوگ جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ. اور آخرین سے مراد اسی امت کا آخری طبقہ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اولین سے مراد ہر امت کا ابتدائی طبقہ، ہر امت کا. اولین سے مراد ہر امت کا ابتدائی طبقہ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کا ابتدائی طبقہ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ. تو اولین سے مراد ہر امت کا ابتدائی طبقہ، اور آخرین سے مراد ہر امت کا آخری طبقہ. ٹھیک ہے. ان کو کیا انعامات ملیں گے؟ فرمایا علی سرر موضونہ، ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے موزونہ، جس میں سونا جڑا ہوا ہوگا. سونا جڑا ہوا، جڑا نہیں، جیم پہ زبر لگائیں گے. ایسے تختوں پر ہوں گے جس میں سونا جڑا ہوا ہوگا. متکئین علیہا متقابلین، ان تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. ان تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے متقابلین، آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پہ چکر لگا رہے ہوں گے ان پر چکر لگا رہے ہوں گے ایسے خدمت گزار لڑکے مخلدون، جو ہمیشہ اسی عمر کے رہیں گے، فرق نہیں آئے گا ان میں، جو ہمیشہ اسی عمر کے رہیں گے. بِأَكْوَابٍ، اب یہ لڑکے کیا چکر لگا رہے ہوں گے، کیا لے کر؟ فرمائے بِأَكْوَابٍ، گلاس لے کر، گلاس، وَأَبَارِيقَ، اور پیالے لے کر، گلاس لے کر اور پیالے لے کر. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور بہتی ہوئی شراب کے جام، اور بہتی ہوئی شراب کے جام. دنیا میں شراب حرام ہے، لیکن یہ جنت کی خاص شراب ہے جو اہل جنت کو ملے گی. لہذا یہ شراب کیسی ہوگی؟ فرمایا لا یصدعون عنہا، نہ اس شراب سے درد سر ہوگا، نہ اس شراب سے درد سر ہوگا. ولا ينزفون، اور نہ عقل میں فتور آئے گا، خرابی، اور نہ عقل میں فتور کہتے ہیں خرابی کو، فتور آئے گا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے پھل ہوں گے، ایسے پھل ہوں گے مما یتخیرون، جسے یہ جنتی پسند کریں گے، جسے یہ جنتی پسند کریں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور ایسے پرندوں کا گوشت ہوگا،
ایسے پرندوں کا گوشت ہوگا مما یشتہون جس کی یہ خواہش کریں گے، جس کی یہ خواہش کریں گے. وحور عین موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. حور یہ جنت کی ایک مخلوق ہے جو اللہ پاک دیں گے. عین کہتے ہیں موٹی آنکھوں والی، موٹی آنکھوں والی حور ہوگی. کامثال اللؤلؤ المکنون ایسی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی. ایسے ہوں گی یعنی یہ حوریں ایسی صاف ستھری اور چمکدار ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی. جزاء بما كانوا يعملون یہ بدلہ ہوگا ان کے کیے ہوئے اعمال کا. یہ بدلہ ہوگا ان کے کیے ہوئے اعمال کا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما نہیں سنیں گے یہ جنتی وہاں پر نہیں سنیں گے یہ جنتی وہاں پر لغون بیکار باتیں ولا تأثیما اور نہ گناہ کی باتیں. الا قیلا سلاما سلاما مگر سلامتی ہی سلامتی کی بات ہوگی. مگر سلامتی ہی سلامتی کی بات ہوگی یعنی ہر طرف سلام سلام سلام، گناہ کی باتیں آوازیں نہیں ہوں گی. تو یہ 26 نمبر آیت تک ہو گیا ترجمہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.